رہنمائی فرما دیں. فقہا نے مسائل میں لکھا ہے، آپ شامی کے نکاح کا باب دیکھ لیں، بہت تفصیل سے اس میں رہنمائی کی ہے. فقہا نے لکھا ہے کہ بہت سے اقوال ایسے ہیں جن میں عورت کا قول معتبر ہے، بس عورت کا کہہ دینا کہ میری عدت گزر گئی، ختم ہو گئی بات، چاہے وہ 3 مہینے سے پہلے کہہ دے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا تھا ایسا واقعہ، تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ عورت کا کہہ دینا کافی ہے. عورت نے کہا میری عدت گزر گئی، کیونکہ ایام عام طور پہ 1 مہینے کے بعد وہ سائیکل ہے نا پورا، لیکن اس سے کہا جلدی پورا ہو گیا، ختم ہو گئی بات. سے ہوا جب میرے نکاح کی خبر چل رہی کہ جی عدت نہیں ہے. عدت میں لوگوں کو بتا دوں کہ جب میں اپنے گھر سے نکلی تھی تو میرے گھر میں ہی میں عدت پوری کر کے نکلی تھی. میرے جو پچھلے ہسبینڈ تھے وہ ایک دین کے اوپر بڑا چلتے ہیں، انہوں نے کہا ہم پہلے یہ عدت گھر میں کریں گے، جیسے ایک قرآنی طریقہ تھا. اس کے بعد جب میں گھر سے نکلی، میں چاہتی تو میں اگلے دن بھی شادی کر سکتی تھی، میں نے تو اس کے 5-6 بلکہ شاید 7. میں کیٹیگوریکلی اس بات کا نوٹس لیتا ہوں اور سختی سے تردید ہی صرف نہیں کرتا. مجھے اس بات کا بڑا دکھ ہوا ہے. میں یہ بات بڑا کلیئر کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ میری سابقہ اہلیہ بشریٰ بی بی، میں صرف بڑے کلیئرلی اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ دنیا کی اس سے پاک بی بی میں نے نہیں دیکھی، دنیا کی پاک ترین بی بی ہے. اور ایسی خاتون کے بارے میں اس طرح کی باتیں، اور پھر عمران خان کا جو ہمارے اسپرچل گھر کا ایک بشرت خانہ سمجھتا ہے، ان کے بارے میں ایسی باتیں سن کے مجھے نہایت دکھ ہو رہا ہے، کیونکہ اس جیسا بھلا آدمی میں نے نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ کی ذات اسے صحت تندرستی سلامتی دے اور عزتیں دے. اور یہ میں سخت نوٹس لے رہا ہوں اس بات کا. میں کہتا ہوں کہ یہ سزا بالکل قطعاً جو ہے وہ شرعی نہیں ہے، کہ اس کی نظیر کہیں ملتی ہی نہیں. کیٹیگریکل مسئلہ ہے کہ کسی کو کیا پتا ہے کہ ایک خاتون کا جو بالکل ہی پرسنل معاملہ ہے، اگر وہ اپنے خاوند کو بھی نہ بتائے تو کسی کو نہیں پتا چل سکتا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی گواہ کو پتا چل جائے کہ جو ہے وہ فلاں عورت جو ہے وہ آج اس کو حیض شروع ہوا ہے، 3 دن کے بعد بند ہو گیا ہے یا 7 دن کے بعد بند ہو گیا ہے. یہ تو اس کا پرسنل مسئلہ ہے، اس کی گواہی اور اس کی بات جو ہے وہ معتبر ہے. عورت جب یہ کہے کہ میری عدت جو ہے وہ پوری ہو گئی ہے، میرے جو 3 مینسز تھے، یہ کورس تھا یہ 3 کا، یہ پورا ہو چکا ہے، تو اس کے بعد کسی کو شرعی طور پر قانونی طور پر کوئی جرت نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ اس کی عدت جو ہے وہ باقی رہتی ہے. میکسیمم طہر جو ہے، یعنی جس حالت پاکیزگی جو ہے وہ ایک خاتون کو 15 دن جو ہے وہ کاؤنٹ کی جاتی ہے. 15 دن کے بعد اگر کسی خاتون کو جو ہے وہ خون آتا ہے، مینسز آتے ہیں، تو پھر وہ مینسز ہی شمار کی جائے. اگر عمران خان نے اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کی ہے، بشریٰ بی بی نے اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کی ہے، تو وہ مولوی صاحب جس نے نکاح پڑھایا ہے اس نے اللہ کی حدود کی خلاف ورزی نہیں کی ہے، پھر اس کو بھی تو آپ سزا دیں نا. آپ اس کو کیوں نہیں سزا دے رہے؟ اس کو آپ جو ہے نا وہ باقی لوگوں کو آپ جو ہے وہ سیف پیسج دے رہے ہیں. پانی پی ٹی آئی کو کتنی دفعہ کہا گیا کہ یہ مذہبی کارڈ کھیلتے ہیں، تو اس کے خلاف آج مذہبی کارڈ نہیں کھیلا جا رہا. بھائی دنیا مطلب اسلام میں کتنے لوگوں کو جو ہے وہ اتنی محبوس سزا جسے آپ کہتے ہیں بند کر دیا گیا ہو، محض عدت کے دوران نکاح کرنے پر. کوئی ایک بندہ ثابت تو کر کے دے نا کہ آپ نے عدت کے دوران جو ہے، چلیں آپ نے فعل حرام کا ارتکاب کیا، لیکن کیا تمام فعل حرام کے ارتکاب پر جو ہے وہ 6 سال 5 سال اس ملک میں جو ہے 7 سال جو ہے وہ اس ملک میں سزائیں ہو رہی ہیں؟ یہ جو انہوں نے کیا ہے یہ بالکل غلط فیصلہ کیا. اس نے ان کو حق ہی نہیں تھا، اور انہوں نے ایک قسم کی خود بدعت کی بنیاد رکھی ہے. ان کو کس نے حق دیا ہے کہ میاں بیوی کہہ رہے ہیں کہ ہم شادی شدہ ہیں، بیوی کہہ رہی ہے کہ میں نے عدہ گزارا ہے، اس کے بعد میں نے نکاح کیا ہے. یہ کون ہوتے ہیں کہ یہ بات کہنے والے کہ نہیں تم جھوٹ بول رہی ہو، تم غلط کہہ رہی ہو، اور تمہارے نکاح کو ہم تنسیخ کرتے ہیں؟ نہ قرآن نے اجازت دی ہے، نہ سنت نے، خدا نے، نہ رسول نے، نہ کسی فقیر نے اجازت دی ہے. میرے خیال میں یہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس میں قاعدہ قرآن و سنت سپریم ہے. یہ کس طرح کے فیصلے کرے قاضی صاحب؟ کوئی فیملی کورٹ میں جانا خاتون کی گواہی اپنے حق میں، جب وہ کہہ رہی ہے میں عدہ گزارنے کے بعد میں نے نکاح کیا، قابل قبول ہے. ان کو حق نہیں ہے یہ کہنے کا کہ عدہ نہیں گزارا ہے انہوں نے. اور شریعت مطہرہ کے بعد پھر قانون ہمارا کیا کہتا ہے؟ اگر قانون بھی شریعت سے ٹکراتا ہے تو قانون بھی جائے گا. لیکن یہاں نہ شریعت کو دیکھا گیا، نہ قانون کو دیکھا گیا، نہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو دیکھا گیا. بس یہاں جلدی تھی فیصلہ سنانے کی. جج صاحب کو بھی پتا تھا کہ میں بھی جلدی فارغ ہو جاؤں. میرے سے پہلے تو 2 جو کئی روز سے جیل میں حاضری لگوانے آتے تھے، انہوں نے تو اپنی جان چھڑا لی ہے، میری بھی جان چھوٹ جائے. یہ جن کے متعلق فیصلہ کیا گیا ہے عمران خان صاحب اور ان کی زوجہ،
یہ میاں بیوی ہیں، ان کو شرعی طور پر، اخلاقی طور پر، قانونی طور پر میاں بیوی رہنے کا حق ہے، اور ایسا فیصلہ جو شریعت کے مخالف ہو، قانون اور اخلاق کے منافی ہو، اس فیصلے سے ان کے نکاح پر، شرعی نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. نکاح ان کا ٹھیک ہے، وہ زوجین ہیں، اور ان کو الگ الگ تصور کرنا ہی وہ شریعت کا مذاق ہے. اور میں نصیحت کرتا ہوں تمام پاکستان کے کلمہ گو لوگوں کو، مسلمانوں کو، کہ وہ کسی کے ساتھ اختلاف رائے رکھنا چاہیں ضرور رکھیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اختلاف کے اندر آ کر وہ اخلاقی اقدار کی دھجیاں اڑا دینا اور لوگوں کی عصمتوں کو اچھالنے کے لیے وہ رذالت اور کمینگی کی انتہائی جو ہے نا پستی میں چلے جانا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کسی کو. یہ بہت غلط گھٹیا حرکت ہے کہ ہم کسی کی مخالفت میں آ کر جو ہے نا وہ تمام اخلاقی اقدار کو پامال کر دیں اور ذلت اور رسوائی کی گھٹیا اتھا گہرائیوں کے اندر گر جائیں. اسلام میں یہ قطعاً اس کی گنجائش نہیں ہے. اور میں آخر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے فیصلہ کرنے والے لوگ جہاں بھی ہیں، جو بھی فیصلہ کرتے ہیں، پنچایتوں میں کرتے ہیں یا کسی بھی جگہ پر کرتے ہیں، انہیں اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے اور اللہ سے ڈر کر حق سچ کا فیصلہ کرنا چاہیے. یہ منصب بہت بڑا منصب ہے، اور اس منصب کو ناجائز استعمال کرنا، اس کا انجام بھی بڑا خطرناک ہے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، القضاۃ ثلاثۃ، فیصلہ کرنے والے 3 قسم کے لوگ ہیں، 2 ان میں جہنم میں جائیں گے، اور پیارے پیغمبر نے فرمایا صرف 1 جنت میں جائے گا. جو فیصلہ کرنا جانتا ہے، اس کو فیصلوں کے کرنے کے سارے اصولوں کو، ضوابط کو پتہ ہے اور مسئلے کی بھی سمجھ ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے حق کے ساتھ، حق کو سمجھتا بھی ہے، فیصلہ کرنا بھی جانتا ہے اور حق کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. پیارے پیغمبر نے فرمایا یہ جنت میں جائے گا. اور ایک وہ بندہ جو فیصلہ کرنا تو جانتا ہے، فیصلے کے اصول ضوابط کا اس کو پتہ ہے، سمجھ بھی آتی ہے کہ حق یہ ہے، لیکن وہ کسی دنیاوی مفاد یا کسی پریشر میں آ کر وہ تمام امور جن پر مرد مطلع نہیں ہوتے، مثلا حیض، عدت، رضاعت، ولادت، بکارت اور عورتوں کی عیوب وغیرہ، ان میں صرف ایک عورت کی گواہی بھی جائز ہے. مثلا ایک عورت کہتی ہے کہ میری عدت مکمل ہو چکی تھی اور میں نکاح کر رہی ہوں، اس کی بات مانی جائے گی. اب درمیان میں کوئی شخص کھڑا ہو کر وہ کہتا ہے نہیں بھائی اس کی بات تو نہیں مانی جائے گی، نہیں جناب یہ عدت کے دوران میں ہوا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہے. صفحہ نمبر 282 پر لکھا ہے کہ وہ امور جن میں صرف عورت کی گواہی معتبر ہے. اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو روایت بھی اس میں لکھی، بخاری کی روایت، عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ ایک عورت سے انہوں نے شادی کی. جب شادی ہوئی تو ایک لونڈی درمیان میں آ گئی اور اس نے یہ بات کہی کہ تم دونوں کا نکاح تو نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اس عورت نے کہا کہ تم دونوں کو میں نے اپنی چھاتی سے دودھ پلایا تو تم دونوں میرے بچے ہو گئے، تو لہٰذا تم بھائی بہن ہو گئے، اس لیے تم آپس میں تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا. یہ بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ عورت ایسے کہہ رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا تم اس عورت کو اب نکاح میں کس طرح رکھ سکتے ہو جبکہ یہ گواہی آ چکی ہے، لہٰذا اس عورت کو طلاق دے دو. معلوم یہ ہوا کہ ایک عورت نے گواہی دی، وہ بھی لونڈی تھی، باندھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلے کو نافذ کر دیا. تو عورت کی گواہی کا اعتبار ہے. فقہا نے اس سے مسئلہ نکالا ہے کہ دودھ پلانے کا مسئلہ یہ ایسا ہے کہ یہ عورت کو صرف پتا ہو سکتا ہے کہ اس نے کس کس بچے کو دودھ پلایا ہے. ہر وقت تو بندہ ساتھ میں نہیں ہوتا نا، اور لوگ نہیں ہوتے ہیں. یہ صرف عورت کی دیانت کے اوپر اس کو اعتبار کیا جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کی وجہ سے ان دونوں کی شادی کو، نکاح کو ختم کرا دیا. تو اب یہ عدت کا معاملہ ہے. ایک خاتون یہ کہتی ہے کہ میری عدت پوری ہو چکی ہے. مجھے بتائیں کون ہے اس شخص کہنے والا کہ اس کی عدت پوری نہیں؟ کون ہے؟ اس طرح تو پھر کسی کا نکاح بھی برقرار نہیں ہوگا. اگر ہم باہر کی گواہیاں معتبر مان لیں، شریعت کے ساتھ مذاق کرنا بند ہونا چاہیے، شریعت کے ساتھ کھیلنا بند ہونا چاہیے. میں اس پر بات نہ کرتا، لیکن اس لیے میں اس کے اوپر گفتگو کر رہا ہوں چونکہ یہ شریعت کا مسئلہ ہے، اس کو سیاسی بات نہ لی جائے. سیاست سے میرا بالکل یعنی کسی بھی طرح سے مجھے کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے. سب لوگ جانتے ہیں کہ میں دین کا طالب علم ہوں، اس لیے دین کے طالب علم ہونے کے اعتبار سے یہ فرض ہم پہ عائد ہوتا ہے کہ ہم وہ بات کریں جو اللہ اور رسول کے لیے ہے، قرآن کے لیے ہے، رسول اللہ کی ذات کے لیے. شریعت کا مذاق بنایا جا رہا ہے. جج صاحب سے میری گزارش ہے کہ شریعت کے تناظر میں اس فیصلے کو دیکھیں کہ عورت کی گواہی
جو عورت وہ کہہ رہی ہے اور وہاں پر دوسرے گواہ بھی موجود ہوں گے اور ہے وہاں پر، اس عورت کی گواہی کو ماننا چاہیے کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میری عدت مکمل ہو چکی ہے، یہ عدت میں نکاح نہیں. اور اگر یہ عدت میں بھی ہے تو اس کے اوپر کوئی سزا شریعت نے مقرر نہیں کی، کوئی سزا اس کے اوپر مقرر نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ نکاح کو فسخ کر دینا، زیادہ سے زیادہ وہ بھی تب ہے کہ جب یہ ثابت ہو جائے. کوئی سزا اس کے اوپر نہیں ہے کہ مطالبات ہو رہے کہ جناب اس کے اوپر زنا کی الیاذ باللہ سزا لگ جائے، اس کے اوپر دوسرے سزا ہو جائے. کوئی سزا اس کے اوپر نہیں ہے. سیاست میں ہر چیز دیکھیں، ہر چیز جب ہم سیاست میں لیتے ہم ایسی قوم ہے، کہیں ہمارا بنی اسرائیل والا حال نہ ہو جائے. ہم نے دین کو، شریعت کو مذاق بنا کے رکھ دیا ہے. ہم اپنی سیاست کے اندر شریعت کیوں لے کر آتے ہیں؟ کیوں ان چیزوں کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں؟ جب ایک خاتون یہ بات کہہ رہی ہے اس کی بات کو معتبر ہونا چاہیے. تو شریعت کے تناظر میں، قرآن مجید کے تناظر میں، فقہا کے اقوال کے تناظر میں نے اس قرآن اور حدیث میں تو چھوڑ دیجیے، تاریخ میں بھی اگر دیکھیں تو آپ کو روایتوں میں بھی اس طرح کی روایت نہیں ملتی، کیونکہ زبان پہ یقین کیا جاتا ہے عورت کی، اور عورت کا یہ تقدس ہے دین میں کہ اگر وہ کہہ رہی ہے اس کی بات کو مانا جائے. اگر اس نے کہا کہ مجھے یہ نکاح قبول نہیں ہے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ نکاح نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو. تو یہ تقدس کی بات ہے. لیکن میرے خیال میں یہ بات اور زیادہ نیچے گر جاتی ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ دین کی بات کر رہا ہے تو ہم اس کو ملائم کریں اور اس کو برا کریں کہ یہ کیوں اس طرح کی بات کر رہا ہے. یہ بات یہ ثابت ہو جاتا ہے، پھر کیا یہ اینگل ہو سکتا ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے جیسے ان کے میاں نے کہا کہ دیکھیں ان کا تو افیئر تھا 2014 سے، she was a married woman at that point، تو اس پہ حد آ جائے کہ دیکھیں یہ تو شادی شدہ ہو کے ان کا تعلق تھا، تو وہ حد اس پہ تو آ سکتی ہے. دیکھیے وہ جو اینگل ہو سکتا ہے شوہر تھے، وہ ہم کہہ رہے ہیں شوہر تھے، وہ اب نام محرم ہے. نام محرم ایک محرم رشتے کے اوپر تہمت نہیں لگا سکتا. اب وہ تہمت کا معاملہ بھی اگر عدالت نے ہی فیصلہ کرنا ہے تو پھر اور یہ بڑی، میں اس کو حیا کے درجے سے ایک لائن، ریڈ لائن کراس کرنے والی بات کہوں گا کہ یہ بات آپ نے بڑی اچھی کی. لیکن یہاں پہ مسالک نا مالک بھائی اتنی زیادہ ہے کہ اگر میں نے یہ کہا نا کہ آج کی ٹیکنالوجی اور سائنس کو استعمال کرتے ہوئے آپ عدت کا فیصلہ 3 دن میں، 5 دن میں، 1 ماہ میں کر سکتے ہیں، تو کہیں گے غامدی گروپ آف تھاٹ ہے جو کہ یہ بات کر رہا ہے. تو وہ ملک چھوڑ کے جانا پڑے گا. تو وہ ایک ڈیفنس لائن رہتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں کہ ساری مسالک کے اندر یہ اتنا بڑا جھگڑا ہے نہیں. اگر آپ سائنس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ تر علماء کرام جو ہے وہ اس کو ایکسپٹ کریں گے. لیکن یہاں پہ جو بنیادی بات ہے دیٹ از کہ آپ عورت کی پریولیج کو اور عورت کی ڈگنیٹی کو انڈرمائن